رسول پاک اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر بار بار علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہے میری اولاد، یہ ہے میری عطرت، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور فرمایا کرتے تھے جس نے فاطمہ اور علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا تو گویا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں کے یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغات کی ایک جاگیر دی جسے باغ فدق کے نام سے تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ اس جاگیر میں 7 کھجوروں کے باغات تھے اور اس کی سالانہ آمدنی 40 لاکھ دینار تھی۔ اللہ کے محبوب نے ان باغات کو بی بی فاطمہ زہرا کے نام کر دیا تھا۔ بی بی فاطمہ ان باغات سے آنے والی آمدنی کو عرب کے مساکین میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حاکم وقت نے ان باغات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ امام علی علیہ السلام حاکم وقت کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ باغ رسول پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھ دیا تھا، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایک بیٹی کو باپ کی دی ہوئی جاگیر سے محروم کر دے۔ اس پر وقت کے حاکم نے کہا بنت رسول سے کہو کہ اپنے دلائل پیش کرے۔ تو بی بی فاطمہ بنت رسول کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مسجد نبوی والے دروازے کو چھوڑ کر باہر والے دروازے کی طرف سے روانہ ہوئی، اور جہاں سے عام لوگ آیا جایا کرتے تھے وہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی تاکہ ہر خاص و عام یہ دیکھ لے کہ بنت رسول اللہ دربار میں جا کر اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا دربار میں آ کر کہتی ہیں میں بنت رسول اللہ ہوں، میرے ہی بارے میں میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام عورتوں سے افضل ہوں اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار بنوں گی۔ جب میں آتی تھی تو میرے لیے میرے بابا کھڑے ہو کر میرا استقبال کرتے تھے، میرا ماتھا چومتے تھے۔ آج میں اپنے حق کی خاطر اس دربار میں آ پہنچی ہوں۔ حاکم وقت کہنے لگا کون سا حق؟ پیغمبروں کا کوئی حق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی میراث چھوڑتے ہیں۔ اس پر پاک بی بی فاطمہ نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا قرآن سے ناواقف تھے؟ قرآن میں ہے کہ باپ کے مال میں بیٹی کا حق ہوتا ہے، بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ کیا داؤد کا وارث سلیمان نہیں بنا؟ یہ کہنے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا وہ سند پیش کرتی ہیں جس پر یہ مہر لگی تھی کہ یہ باغ فاطمہ کا ہے۔ جب وقت کے حاکم کے پاس وہ سند جاتی ہے تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اس سند کے گواہ کون ہیں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں میں معصوم ہوں، بنت رسول ہوں، میں بتول ہوں، کیا تم مجھ سے گواہ طلب کرتے ہو؟ اگر گواہ چاہتے ہو تو اس کائنات میں میرے بابا کے بعد جو سب سے زیادہ سچا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کے بارے میں میرے بابا نے فرمایا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اور یہ حسن و حسین اس سند کے گواہ ہیں جن کے بارے میں میرے بابا نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ ایمن۔ حاکم وقت کہنے لگا کہ یہ تمہارا شوہر ہے اور یہ تمہارے بچے اور یہ عورت تمہاری کنیز، لہٰذا ان سب میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سند کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے ہاتھوں سے لکھی پاک تحریر کے ٹکڑوں کو زمین سے چنتی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ روتی جاتی ہیں اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتی ہیں اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے رسول کی بیٹی کو دنیا والوں نے کس طرح سے اجر رسالت دیا ہے۔ روز محشر اس سند کے ٹکڑوں کے ساتھ میں تیرے دربار میں آؤں گی اور وہاں میرا گواہ میرا بابا اور تیرا رسول ہوگا۔ اور یوں پاک بی بی فاطمہ زہرا روتی ہوئی دربار سے نکلی اور اپنا حق لیے بغیر گھر لوٹ آئیں۔
بابا کی امت کے دیے گئے زخموں سے چور فاطمہ زہرا ہر وقت روتی رہتی تھی۔ لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ سارا دن ہمیں رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس سے ہمارا سکون خراب ہوتا ہے۔ سب مل کر امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو بولو یا تو دن کو رویا کرے تو ہم رات میں آرام کریں، یا رات کو روئے تو ہم دن کے وقت آرام کریں، اس کے رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ امام علی علیہ السلام روتے ہوئے بی بی فاطمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کل سے تم میرے ساتھ جنت البقیع میں اپنی جان تک دے دی۔